اور سیدنا امام حسن کی شخصیت ایسی تھی کہ محبوب المومنین تھے. کیا؟ محبوب المومنین. تمام مومنین آپ سے محبت کرتے تھے. مومنین محبت فرماتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو, اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے متعلق علامہ ابن حجر حیثمی المکی نے بیان کیا کہ کسی ضرورت کے تحت امام حسن ان سے ملنے کے لیے آئے, تو ان کے صاحبزادے پہلے سے دروازے پر کھڑے تھے. اجازت مانگی تو انہیں نہ ملی, تو انہوں نے بھی گمان کیا شاید مجھے اجازت نہ ملے, تو واپس لوٹ گئے. جب واپس لوٹے تو حضرت فاروق باہر تشریف لائے. پوچھا کوئی ملنے تو نہیں آیا تھا؟ کہا کہ حضرت حسن مجتبیٰ آئے تھے ملنے کے لیے. جب یہ سنا تو آپ کی طبیعت مبارکہ اور آپ کی جو چہرے مبارک کی کیفیت متغیر ہو گئی, بدل گئی, پریشان ہو گئے. اسی طرح دوڑ پڑے اس دروازے اور اس گلی میں جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ تو نہیں آئے تھے؟ ان کا نہیں, ادھر نہیں آئے تھے. پھر دوسری گلی جاتے ہیں, ادھر سے پوچھتے ہیں ادھر تو نہیں آئے تھے؟ کہا نہیں آئے تھے. یہ کون دوڑ رہا ہے؟ یہ کون گلی گلی جا رہا ہے؟ کچھ خیال اور توجہ بھی ہے؟ امیر المومنین ہیں, اور امیر المومنین ہونے سے پہلے بھی اپنے قبیلے کے سردار ہیں, اور عرب میں ایک وجاہت اور عزت رکھتے ہیں. حضرت فاروق اعظم ایک روب اور دبدبہ اور ہیبت رکھتے ہیں. ایک ہیبت والا, دبدبے والا انسان اپنی ہیبت بھول کے, دبدبہ بھول کے, روب بھول کے, عزت کے سارے معیار بھول کے, وہ ایک عجیب کیفیت اور دیوانگی میں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, کبھی اس گلی میں جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کو تعلیم دینی ہے کہ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے نبی کے گھرانے سے. ان کی ادنا سی ضرورت ابھی پتہ بھی نہیں کہ کس ضرورت سے آئے تھے. شاید نہ بھی ضرورت ہو, شاید ویسے ہی ملنے آئے ہوں. ابھی تو پتہ بھی نہیں کہ ضرورت کیا ہے, ابھی تو پتہ بھی نہیں کہ حاجت کیا ہے. بس اتنا علم ہوا کہ ملنے آئے تھے, تو پھر تڑپ گئے حضرت عمر فاروق. کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, کبھی اس گلی میں جاتے ہیں. تمہیں سکھا رہے ہیں کہ جو تمہیں نبی کے گھرانے سے دور کرے اس کا صحابہ سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے. جو اہل بیت کے خلاف بولے, سادات کے خلاف بولے, اس پر پہلی لعنت صحابہ کرام کی طرف سے ہے. اس کا کوئی رشتہ صحابہ رسول سے نہیں ہے. بھلا جنہوں نے پورے عرب کی دشمنی مول لی, اسلام لائے, قربانیاں دیں, آزمائشیں سہیں, مصائب اور شدائد کو برداشت کیا, اپنا مال و متاع قربان کیا, اپنے غلام قربان کیے, اپنے سکون لٹا دیے, اب ہجرتیں کی, گھر بار چھوڑا, خاندان چھوڑ دیے, قبائل چھوڑ دیے, یہ ساری قربانیاں دینے والے لوگ ذرا سوچئے کبھی یہ برداشت کریں گے کہ آج کوئی شخص اٹھے, نام حضرت ابوبکر کا لے اور اہل بیت کے خلاف بولے, نام حضرت عمر فاروق کا لے اور سادات کے خلاف بولے؟ یاد رکھ لیں, اگر عقیدہ درست نہیں پھر کچھ بھی نہیں. میں نے جو سیکھا ہے دین سے وہ یہی ہے, سب کچھ بنیاد عقیدہ ہے. عقیدہ سب کچھ ہے. لہذا حضور کے خاندان سے رشتہ کیا ہو, حضرت فاروق اعظم سکھا رہے ہیں. تڑپ گئے, کبھی اس گلی جاتے ہیں, کبھی اس گلی جاتے ہیں. بالآخر کسی نے بتایا کہ اس رستے پہ گئے. یہ ابن حجر حیثمی المکی نے اس واقعے کو لکھا ہے. نیچے والا. تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں حضرت امام حسن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. کیا بولو نا یار, ایک درخت کے نیچے بیٹھے. حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے کہ خیر ہو, امیر المومنین کیوں یہاں آئے؟ جب وہ کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گئے. گھٹنوں پہ بیٹھ, سمجھتے ہیں ایسے گھٹنے رکھ کے جیسے کھڑا ہوتا ہے انسان, باقی جسم کھڑا ہوا ہے, باقی جسم کھڑا ہوا ہے, اور ایسے ٹانگیں گھٹنوں کے بل بچھا لی ہیں اور باقی کھڑے ہوئے ہیں. ایسے کھڑے ہو گئے ان کے سامنے جیسے کوئی انتہائی احترام میں کھڑا ہوتا ہے. یوں کھڑے ہو گئے ان کے سامنے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ آئے تھے, پھر ملے بغیر کیوں چلے گئے؟ کہا وہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو اجازت نہ دی تو میں سمجھا شاید مجھے بھی اجازت نہ ملے.
کہا نہیں اے مجتبی، وہ عمر کا بیٹا تھا، اسے حاجت تھی اذن کی، اجازت کی، آپ تو میرے رسول کے بیٹے ہیں اور ہم آپ کے نانا کے غلام ہیں، غلاموں کے گھر آنے کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلا اجازت چلے آیا کریں۔ پھر اپنا امامہ شریف اتار دیا، اپنا امامہ اتارا اور بال پکڑ لیے اور وہ جملہ بولا جو آپ کے علماء نہیں بولتے، نہ سنی نہ شیعہ، عمل کر کے دکھانا تو ناممکن ہو چکا ہے شاید آج کے دور میں۔ یہ ادب عمل کی بات نہیں کر رہا، عمل تو شاید مٹ کے رہ گیا ہے، ادب والا عمل اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی، تقریروں میں بھی ادب نہیں رہا جو حضرت عمر فاروق نے بیان فرمایا۔ اپنے بال پکڑ لیے اور پکڑ کے فرمانے لگے هل انبت هذا الشعر بعد اللہ الا وانتم، فرمانے لگے اہل بیت یہ جو ہمارے سروں پہ بال ہیں یا اللہ نے اگائے ہیں یا اہل بیت آپ نے اگائے ہیں۔ یہ محاورتاً عرب میں بولا جاتا تھا۔ محاورے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اہل بیت ہمیں جتنی بھی عزتیں ملی ہیں یا اللہ نے دی ہیں یا اہل بیت آپ کے گھر سے ملی ہیں۔ حضرت عمر تو اپنی ساری عزتوں کو اہل بیت کا عطیہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے انہی کا نام لے کے سادات کی نفرت شروع کر دی۔ تو یہ محبوب المومنین تھے حضرت امام حسن مجتبی۔